آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کی 14 بلند ترین برفیلی چوٹیوں کی، اور آپ کو دکھائیں گے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ، اور بتائیں گے کہ K2 کتنا ضدی ہے، اس تک پہنچنا اور اس کو سر کرنا کتنا مشکل ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ماؤنٹ ایوریسٹ کی۔ اس کی اونچائی 8,848 میٹر یعنی 29,028 فٹ ہے، اور یہ چوٹی نیپال اور چین کے پہاڑی سلسلوں کو ہمالیہ میں واقع ہے۔ اسے پہلی بار 29 مئی 1953 کو ایڈمنڈ ہلیری اور ٹریننگ نورگے نے سر کیا تھا، اور نذیر صابری پہلا پاکستانی تھا جس نے اسے سر کر لیا تھا۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کا نیپالی نام سرگر ماتا ہے۔ اس سے پہلے 1929 میں دو برطانوی کوہ پیماؤں جارج میلوری اور اینڈریو نے اس پر چڑھنے کی کوششیں کی، اور وہ دونوں واپس نہ آ سکے۔ اس کے بعد 1934 میں ایک برطانوی مارولس ولسن نے کوشش کی، لیکن وہ بھی مارا گیا۔ 1938 میں ایک برطانوی مہم جو ان کی ٹیم نے 27,000 فٹ کی بلندی پر پہنچی، لیکن خراب موسم کی وجہ سے انہیں بھی واپس آنا پڑا۔ جبکہ 1951 میں ایک برطانوی ٹیم نے ماؤنٹ ایوریسٹ کا سروے کیا۔ اسی طرح 1952 میں دو سوئس مامات نے سر کرنے کی کوشش کی، انہیں بھی خراب موسم کی وجہ سے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ تاہم 1953 میں برطانوی کوہ پیماؤں نے اسے سر کر لیا، جن کا ذکر میں نے پہلے کر دیا ہے۔ جبکہ 1996 میں اس پر چڑھتے ہوئے 15 کوہ پیما مارے گئے۔ 2005 میں اس پر ایک فرانسیسی یورو کاپٹر ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس پر اترا اور کئی منٹ وہاں گزارنے کے بعد واپس لوٹ آیا۔ جبکہ نیپال کے ہائیکنگ حکام کے مطابق قامی ریٹا شرپا نامی 49 سالہ نیپالی خاتون نے 23ویں بار دنیا کی بلند ترین اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کر کے نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2، جو پاکستان میں گلگت بلتستان کے پہاڑی سلسلے قراقرم میں واقع ہے، جس کی بلندی 8,611 میٹر یعنی 28,211 فٹ ہے، جسے دنیا کا دوسرا بڑا اونچا برف پوش پہاڑ کہا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے شمال میں واقع ہے۔ یہ کٹھن راستوں کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ اسے ماؤنٹ گارڈمنٹ ایسٹن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ نام ایک برطانوی ریسرچر گارڈمنٹ ایسٹن کے نام سے رکھا گیا تھا۔ اس برطانوی باشندے نے 1856 کو اسے دریافت کیا، لیکن جہاں عام طور پر K2 کے نام سے مشہور ہے، اس کا مطلب ہے قراقرم کی دوسری سب سے اونچی چوٹی۔ یہ پہاڑ اپنی اونچائی اور کٹھن راستوں کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ K2 پر چڑھائی کرنا کوہ پیماؤں کے لیے خواب ہے، لیکن اسے پورا کرنا اتنا آسان نہیں۔ جبکہ پیشہ ور کوہ پیما اسے قاتل پہاڑ بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چوٹی پر چڑھائی کرنے والے لگ بھگ 25% کوہ پیما اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ اس آنکڑے کی وجہ سے اسے دنیا کے سب سے خطرناک پہاڑوں میں سے ایک کہا جاتا ہے۔ K2 پر خراب موسم، برفیلے طوفان، تیز ہوائیں اور بے حد کم آکسیجن جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ K2 کی پہلی کامیاب چڑھائی 31 جولائی 1954 میں ہوئی تھی، جس کو اٹالین کوہ پیماؤں لیوس ڈیل اور لونی نے اس کی اونچائی تک پہنچ کر پہلی بار اس کو سر انجام دیا تھا۔ اس مہم کے پیچھے ان کی کئی مہینوں کی کڑی محنت اور مضبوط ارادہ چھپا ہوا تھا۔ اس دور میں کوہ پیمائی آج کے دور کی طرح آسان نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے مضبوط ارادے کے ساتھ اسے سر کر کے تاریخ کے پنوں میں اپنا نام سر فہرست لکھوایا تھا۔ K2 کی چوٹی ہر موسم میں برف کی موٹی چادر سے ڈھکی رہتی ہے، اور اس کی خوبصورتی کے چرچے پوری دنیا کے کوہ پیماؤں کی زبان پر رہتے ہیں، اور اس کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا کسی سپنے سے کم نہیں۔ جبکہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت سورج کی کرنیں جب اس کی چوٹی پر پڑتی ہیں تو یہ سونے کی طرح چمک اٹھتی ہے، لیکن یہ خوبصورتی صرف دور سے نظر آتی ہے۔ اس میں چھپے خطرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سردیوں کے موسم میں K2 کا درجہ حرارت -50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ اتنی ٹھنڈ میں اس پر چڑھائی کرنا شاید مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے، لیکن 2021 میں پاکستانی کوہ پیماؤں نے اس کو بڑی کامیابی سے سر کر لیا۔ سردیوں کے دوران K2 پر چڑھائی کر کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ مضبوط ارادوں کے سامنے کوئی بھی مہم بڑی نہیں ہوتی۔ K2 صرف ایک چوٹی کا نام نہیں، یہ دنیا بھر کے سیاحوں اور کوہ پیماؤں کے لیے ایک مہان درجہ رکھتی ہے، جسے دیکھنا اور سر کرنا ہر کوہ پیما کا بچپن ہی سے خواب ہوتا ہے۔ اس لیے ہر سال دنیا بھر سے سینکڑوں کوہ پیما اس کے درشن کرنے اور اس کو سر کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ یہاں کی خوبصورتی بے نظیر اور نازک ہے۔ اس کو محفوظ رکھنا اور اس کی صفائی کا دھیان رکھنا سب کا فرض بنتا ہے۔
اسی لیے تو کہتے ہیں K2 صرف ایک پہاڑ نہیں بلکہ یہ پوری دنیا کے سیاحوں اور کوہ پیماؤں کا ایک خواب ہے۔ K2 کے متعلق 1953 میں ایک امریکن کوہ پیما جارج بیل نے K2 سے شکست کھانے کے بعد ایک عجیب و غریب بیان دیا۔ اس نے اس پہاڑ کو دی سیویج ماؤنٹین کا نام دیا اور کہا کہ اس پہاڑ کو سر کیا جانا ناممکن ہے۔ اس وقت دنیا میں 8000 میٹر کی کل 14 چوٹیاں موجود ہیں، جن میں 5 پاکستان، 8 نیپال اور ایک چوٹی چائنا میں واقع ہے۔ ماضی کے اوراق کا جائزہ لیا جائے تو 1856 میں برٹش سرکار نے ایک سروے کے دوران ان 5 چوٹیوں کو K1، K2، K3، K4، K5 کا نام دیا تھا۔ انہی 5 چوٹیوں میں دنیا کی دوسری بلند ترین اور پہلی خطرناک ترین چوٹی K2 بھی شامل ہے۔ اس کو دنیا کی خطرناک ترین چوٹی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس پر مرنے والوں کی تعداد دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ شروع میں K2 کو سر کرنے میں سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ K2 پر جانے کا صحیح راستہ کسی شخص کو معلوم نہ تھا۔ K2 کو سر کرنے کی پہلی کوششیں 1902 میں ویکٹر ویزلی اور اس کی ٹیم نے کی۔ انہوں نے K2 کو شمال مشرق کے ڈھلوانی راستوں سے سر کرنے کی کوششیں کی، لیکن 68 دن کی انتھک محنت کے بعد یہ لوگ صرف K2 بیس کیمپ یعنی 5000 سے 6000 میٹر بلندی تک ہی پہنچ سکے۔ اس مہم پر واپسی پر انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ اس مہم میں نہ تو کسی انسان کی اور نہ ہی کسی بیٹس کی کوئی نقصان پہنچائے۔ انہوں نے اس پہاڑ کے لیے بیٹ کا لفظ استعمال کیا۔ K2 کو سر کرنے کی دوسری کوششیں 1909 میں کی گئیں، لیکن یہ لوگ بھی بیس کیمپ سے آگے نہ جا سکے۔ واپسی پر ان کے ٹیم لیڈر ڈک نے کہا K2 would never be claimed، یعنی K2 کبھی بھی سر نہیں ہو پائے گا۔ K2 کو سر کرنے میں سب سے اہم کردار ایک امریکن کوہ پیما چارلس ہاسٹن نے ادا کیا۔ اس نے K2 کا پاکستان کی طرف سے جانے والا مغربی راستہ، جسے آج کل اوبزری روڈ کہا جاتا ہے، دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ K2 کو سر کرنے کا یہ راستہ سب سے آسان اور پریکٹیکل ہے۔ 1939 میں ڈیڈلی والف اور اس کی ٹیم نے اس راستے سے پہلی بار K2 پر 8000 میٹر کی بلندی، جہاں آج کل کیمپ 4 ہوتا ہے، اس تک پہنچے، لیکن اس سے آگے K2 کی چوٹی کی طرف جاتے ہوئے ان کے ٹیم ممبرز اس پہاڑ پر کہیں کھو گئے اور ان کو ناکام واپس آنا پڑا۔ 1953 میں پھر ایک بار چارلس ہاسٹن اور اس کی ٹیم نے K2 کو سر کرنے کی کوششیں کی، لیکن ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو ڈیڈلی والف کی ٹیم کے ساتھ ہوا تھا۔ مشہور زمانہ کوہ پیما جارج بیل بھی اس بار ان کے ساتھ تھے، لیکن اس مہم میں ایک فارسٹ بائٹ کی وجہ سے ان کو اپنی ٹانگ کٹوانی پڑی۔ K2 کو پہلی مرتبہ کامیابی سے سر کرنے کا سہرا اٹلی کے 2 کوہ پیماؤں کے ساتھ جاتا ہے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ 31 جولائی 1954 کو K2 کو کامیابی سے سر کیا۔ اس مہم میں ان کے ساتھ پاکستانی کوہ پیما کرنل عطا محمد اور ہنزا کا ایک پورٹر عامر مہدی بھی شامل تھا۔ انہوں نے کوہ پیماؤں کا سامان 8000 میٹر بلندی تک پہنچانے میں ان کی مدد کی تھی۔ اس مہم میں واپسی پر عامر مہدی کو اپنی ایک ٹانگ کٹوانی پڑی۔ K2 کو پہلی بار کامیابی سے سر کرنے کے ٹھیک 23 سال بعد جاپان سے آئے ہوئے کوہ پیماؤں نے K2 کو دوسری مرتبہ کامیابی سے سر کیا۔ ان کی اس مہم میں تقریباً 1500 پاکستانی پورٹر شامل تھے۔ اس کے علاوہ مشہور پاکستانی کوہ پیما اشرف امان بھی ان کے ساتھ تھے۔ اشرف امان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے K2 کی چوٹی پر اپنے قدم رکھے۔ 1986 میں پہلی مرتبہ کسی خاتون نے K2 کو کامیابی سے سر کیا۔ اس پولش خاتون کا نام ونڈا تھا اور K2 کو سر کرنے کے ٹھیک 8 گھنٹے بعد واپسی پر وہ K2 کے انتقام کا شکار بن کر جان کی بازی ہار گئی۔ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ K2 خواتین سے انتقام ضرور لیتا ہے۔ اس کے بعد مختلف ادوار میں مختلف ممالک سے لوگ آتے، کچھ کامیابی سے K2 کو سر کرتے رہے اور کچھ اس کے غضب کا شکار بنتے رہے۔ K2 سے منسلک 3 حادثات کو عالمگیر شہرت حاصل ہوئی اور ان کو 3 میجر ڈیزاسٹر کا نام دیا جاتا ہے۔ پہلا حادثہ اگست 1986 میں پیش آیا جس میں 13 کوہ پیما اکٹھے K2 پر مارے گئے۔ دوسرا حادثہ 1995 میں رون ہوا جب K2 کو کامیابی سے سر کرنے کے بعد واپسی پر 6 کوہ پیما جان سے گئے۔ تیسرا حادثہ اگست 2008 میں پیش آیا جب K2 نے 11 ماہر کوہ پیماؤں کی جان لی۔ ان حادثات پر مختلف موویز بھی بن چکی ہیں۔ اگر آپ K2 کے متعلق موویز دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو ہالی ووڈ کی یہ 4 موویز آپ کو بہت پسند آئیں گی۔
جن میں K2 1991, ورٹیکل لمٹ 2021, دا سیرین آف دی ہمالین 2012, تسمیٹ 2012 شامل ہیں۔ ان موویز کو دیکھنے کے بعد آپ کو قدرت کے شاہکار کی وسعت اور خد و خال کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔